کبوتر بازی اور کبوتر رکھنا کیسا عمل ہے؟ دیکھو بھیا، ہر وہ کھیل جو انسان کو فرائض سے غفلت میں ڈالے جائز نہیں، سیدھا سا اصول ہے۔ نماز میں کوتاہی آنے لگے، آرام میں سکون میں خلل پڑے، 6 گھنٹے 8 گھنٹے سونا ہے، ایسے کام میں مبتلا ہو گیا ہے کہ مشکل سے 4 گھنٹے سونے کا وقت ملتا ہے، یہ جائز تھوڑی رہیں گے یہ کھیل۔ صحت برباد ہوگی نا، کیا کرے گا؟ نیند جمع ہو جائے گی تو پڑھے گا کس وقت کو؟ اسی طرح تمام وہ کھیل جن کی وجہ سے فرائض پہ فرق پڑے وہ جائز نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہقی میں یہ روایت آئی ہے، آپ نے فرمایا لوگوں کو کھیلنے سے، لوگوں کو خوشی سے منع نہ کرنا، ایسے نہ ہو کہ لوگ یہ کہنے لگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بہت ہی ریسٹرکٹڈ ہے، بہت ہی پابندیاں لگاتا ہے۔ اجازت دی کھیلنے کی بھی، ہر طرح کے کھیل کھیلنے کی، لیکن شرط یہ ضروری ہے کہ اس کے ذریعے فرائض پر زد نہ پڑے۔ جیسے آپ کسی بھی اسکول میں دیکھ لیں، کالج میں دیکھ لیں، بچے کھیلتے ہی ہیں آخر کو، لیکن بچہ کھیل کو اتنا زیادہ اپروچ کرے کہ اس سے اس کی پڑھائی متاثر ہو تو کون اجازت دے گا؟ اور پھر ان کھیلوں میں بھی سب سے زیادہ قابل قدر وہ کھیل اور وہ ورزشیں ہیں جس سے انسان کا پسینہ بہے، جس سے انسان کی صحت میں اضافہ ہو، جس سے انسان کی طاقت میں اضافہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوی مومن، ایسا مومن جو بہت طاقتور ہو، وہ اس سے اچھا ہے جو مومن جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ فوج کا معائنہ کراتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ناف سے گھٹنوں تک ایک تہمت باندھ لو تو باقی میں دیکھوں گا کون فوج میں رکھنے کے قابل ہے اور کون نہیں۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ پیش ہوئے، اور جریر جوان تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، تو آپ نے فرمایا جریر تمہاری 2 باتیں مجھے بہت اچھی لگتی۔ کہ اللہ کے رسول کیا؟ آپ نے فرمایا یہ جو تم ٹھنڈے مزاج سے بات کو سنتے ہو، دیکھتے رہتے ہو، یہ جو تمہارا ٹھنڈا مزاج ہے نا، اور پھر جب لوگ بدتمیزی پہ اتر آئیں تو بھی تم بڑے تحمل سے کام لیتے ہو، یہ 2 باتیں مجھے بہت اچھی لگتی۔ کہ اللہ کے رسول یہ مجھ میں پیدائشی طور پر ہیں یا میں نے اپنے آپ کو سنوارا ہے؟ آپ نے پیدائشی طور پہ اللہ نے تمہیں یہ چیز دی۔ آدمی کو ہمیشہ اپنے پہ غور کرنا چاہیے کہ جو چیز فطرتاً اللہ نے مجھ میں رکھی ہے میں اس میدان میں محنت کروں تاکہ اس امت کا ایسٹ سرمایہ بنوں، کیونکہ فطرت خود اس کا تقاضا کرتی ہے، اوپر سے جب محنت بھی شامل ہو جائے گی تو فطرت اور محنت جب شامل ہوں گی نا تو پھر رازی بن جائے گا، پھر نیوٹن بن جائے گا، پھر آئنسٹائن بنے گا، پھر بولی سینا بنے گا، پھر غزالی بنے گا۔ یہ ہوتا ہے۔ تو ہر وہ کھیل کود جو انسان کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، جریر رضی اللہ عنہ، اور جریر کہتے ہیں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مجھ سے انہوں نے پردہ نہیں کیا۔ مطلب یہ کہ گھر میں ہوں، میں پہنچا ہوں تو تشریف نہ لے آئے ہوں، کبھی کسی کو کہہ دیا ہو کہ میں کہہ دیتے تھے میں نے آج سونا ہے، کسی کو مت آنے دینا، کبھی ایسے، اور ان کا کبھی ایسے نہیں ہوا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہوں اور مجھے دیکھ کر آپ مسکرائے نہ ہوں۔ یہ کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ واحد صحابی ہیں رضی اللہ عنہ جو کہتے تھے کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حال میں ہوں، غم خوشی کوئی حال، میں پہنچا ہوں اور آپ مسکرائے ہیں مجھے دیکھ۔ بہت بڑی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی گارنٹی ہے، اللہ کی خوشی کی گارنٹی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوئے تھے تو آپ نے ان کا جسم دیکھا
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اسے رکھ لو، اور پھر فرمایا لوگ یوسف کی تعریف کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسے ہوتے ہوں گے وہ، لیکن اس جریر کو دیکھو، اتنا خوبصورت جسم میں نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ جم فٹ تھے نا۔ تو یہ ساری چیزیں شریعت اسی لیے لاتی ہے کہ اس کی طاقت اور قوت کی جو عمر ہے وہ کہیں ٹکرائے اور اس میں ہمت پیدا ہو، یہ آٹومیٹیکلی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تعریف جس چیز کی ہے وہ سوئمنگ ہے، خود بھی کرتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ بھی کرتے تھے، بار بار اس کے متعلق، اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس میں دو چیزیں پائی جاتی تھی، ایک اس کا نشانہ ٹھیک لگے، تیر اندازی شوٹنگ، اور دوسری سوئمنگ۔ جس شخص کی اچھی ہوتی تھی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں معلوم تھا کہ اس آدمی سے حضور صلی اللہ بڑے خوش ہوں گے، ہم تعریف میں اس کا سرٹیفکیٹ جو دینا ہے اس میں یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ جم یہ سوئم بہت اچھا کرتا ہے اور اس کا نشانہ ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے، گلے لگاتے تھے ایسے کو، فرماتے تھے فوج میں رکھو۔ یہ چیزیں کبوتر بازی، کبوتروں کا رکھنا، بہت سی اگرچہ روایات آئی ہیں لیکن ہمارے دور میں جنرلی اس کی تعریف یہ ہے کہ جو کھیل فرائض سے غافل نہ کرتا ہو اور کسی نس سے نہ ٹکراتا ہو، جیسے جوا وغیرہ علیہ باللہ، تو وہ جائز۔